سوال 1، اصطلاح شرع میں مسافر کسے کہتے ہیں؟ جواب: شریعت میں مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا۔ سوال 2، مسافر پر نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر پر واجب ہے کہ قصر کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعات والی فرض نماز کو 2 پڑھے۔ سوال 3، فجر، مغرب اور وتر میں قصر ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، ان میں قصر نہیں ہے، بلکہ ان نمازوں کو پورا پڑھنا ضروری ہے۔ سوال 4، کیا سنتوں میں قصر کر سکتے ہیں؟ جواب: سنتوں میں قصر نہیں کر سکتے، اگر موقع ہے تو پوری پڑھے، ورنہ سنتیں معاف ہیں۔ سوال 5، مسافر کب تک قصر کرتا رہے گا؟ جواب: مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے تب تک قصر کرتا رہے گا۔ سوال 6، اردو یا کسی دوسری زبان میں جمعے کا خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں جمعے کا خطبہ پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال 7، نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص نے پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر خبر ہو جانے کے باوجود کسی نے نہیں پڑھی تو سب گناہ گار ہوئے۔ سوال 8، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے جانور پر چھری چلا دی تو حلال ہوگا؟ جواب: اس طرح حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت جانور پر چھری چل رہی ہو اس وقت اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال 9، کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ جواب: نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی صرف مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ سوال 10، کیا دنیا ہمیشہ موجود رہے گی؟ جواب: نہیں، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کے لیے ایک عمر ہے، پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک عمر باقی ہے رہتی ہے، اس کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ سوال 11، کیا کوئی قرآن مجید کو بدل سکتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے جتنا زور لگا لے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی ہے۔ سوال 12، کیا فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ جواب: عام انسان کے بس کی نہیں، ہاں نبیوں نے دیکھا ہے، اور مرنے کے بعد مردہ بھی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دکھا سکتا ہے۔ سوال 13، کیا انسان تقدیر کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہے؟ جواب: انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی کرنے میں اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے جیسا وہ کرنے والا تھا تقدیر میں وہی لکھا ہوا ہے۔ سوال 14، عقیقہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟
جواب: عقیقہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کریں۔ اگر لڑکا ہے تو بکرا اور لڑکی ہے تو بکری، ہاں اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ سوال 15: بچے کو کتنے سال تک دودھ پلایا جائے؟ جواب: لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو صرف 2 ہی سال دودھ پلانے کی اجازت ہے، لہٰذا 2 سال سے زائد پلانا حرام ہے۔ سوال 16: کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے؟ جواب: دودھ پیتے لڑکے یا لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے۔ اکثر لوگ اس کو پاک سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ سوال 17: برتھ ڈے کے موقع پر کیک کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، غیروں کے طریقے کو پیش نظر رکھ کر کوئی عمل کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ سوال 18: اپنا برتھ ڈے یعنی یوم ولادت کس طرح منائیں؟ جواب: غیروں کے طریقے کو برطرف کرتے ہوئے، پیدائش کے دن اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی نیک عمل کر لے، جیسے قرآن خوانی یا صدقہ وغیرہ۔ سوال 19: لیٹتے وقت پیر کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب: قبلے کی جانب چھوڑ کر جس طرف چاہیں پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اتر جانب پیر کرنے کو منع کرتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ سوال 20: جس لباس پہ کسی جاندار کی تصویر ہو اس کو پہننا کیسا ہے؟ جواب: ایسا لباس ہرگز نہ پہنیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سوال 21: وضو میں کل کتنے فرائض ہیں؟ جواب: 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ سوال 22: غسل میں کل کتنے فرائض ہیں؟ جواب: غسل میں کل 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 غرارے سے کلی کرنا، نمبر 2 ناک صاف کرنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ سوال 23: آئی برو یعنی بھویں بنانا کیسا ہے؟ جواب: آج کل بھویں آئی برو بنانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے اور بہت سی خواتین اس میں مبتلا ہیں۔ حدیث پاک میں ایسوں کے لیے لعنت آئی ہے۔ سوال 24: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت سوائے قبلے کے جس طرف چاہیں منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں، ایسے موقع پر قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا سخت منع ہے۔ سوال 25: کن جانوروں کا جوٹا پاک ہے؟ جواب: جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے اونٹ، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، تو ان کا جوٹا بھی پاک ہے۔ سوال 26: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب:
برسات کا پانی، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولے کا پانی، تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔